الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياهم عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات مکرم، اسی ہفتے ہم نے یوم سید الشہداء، شیر خدا اور شیر رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک اور آپ کا یوم منایا۔ اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس چچا ہیں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہیں شیر خدا بھی کہا جاتا ہے اور شیر رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مقدس ہستی ہے جس نے سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی راہ میں کافر کا قتل کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے فضائل و کمالات کا مالک بنایا تھا، اور یہ رشتے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ ابو لہب کی آزاد کردہ باندی سویبیہ کا دودھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا تھا، اور اسی باندی کا دودھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا تھا۔ تو اس طرح رشتے میں رضاعت کے اعتبار سے دودھ شریکی بھائی بھی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور اگر قریبی رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ماں کی طرف سے ایک قریبی رشتے کے اعتبار سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ تو کئی خوبیوں، کمالات اور کئی شرافتوں کے مالک ہیں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ مقدس ہستی ہے، دو ایسی ذات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو مکۃ المکرمہ کے اندر دبدبہ عطا فرمایا تھا۔ آپ اسلام کے اول دور کو پڑھیں، مکۃ المکرمہ کی سرزمین پر جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اس وقت کتنے مشکل حالات تھے، عبادت کرنا کتنا مشکل تھا مکہ کی سرزمین پر، نماز پڑھنا بھی بڑا دشوار تھا، اپنے ایمان کا اظہار کرنا بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ موت کے منہ میں لے جانا تھا، اس طرح وہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اور نہ جانے کیسے کیسے ظلم و ستم کے باب انہوں نے اہل ایمان پر مکہ کی سرزمین پر رقم کیے تھے۔ وہ تاریخ کا کھلا ہوا بیان نگاہوں کے سامنے آج بھی موجود ہے۔ لیکن جب حضرت سیدنا امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو مقدس ہستیاں جب ایمان لائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی سرزمین پر اہل ایمان کو دبدبہ عطا فرمایا، اور آپ کے ایمان لانے کا واقعہ جو اصحاب سیر نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کی ایک گھاٹی کے اندر ہیں، وہاں پر ابو جہل نکل کر کے آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کو برا کہنے لگا، آپ کو ستانے لگا،
اذیت دینے لگا، آپ کے دین کو برا کہنے لگا اور آپ کو تکلیف پہنچانے لگا، اسی وادی کے اندر عبداللہ ابن جدعان کی ایک کنیز موجود تھی۔ اس نے سارا واقعہ دیکھا کہ ابو جہل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستا رہا ہے، اذیت پہنچا رہا ہے، لیکن کسی بات کا جواب میرے آقا علیہ السلام نے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی خاموش ہیں۔ ابتدائی اسلام کے اندر جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اس دور کے اندر اہل ایمان نے خاموش رہ کر کے ان مظالم کو برداشت کیا، لیکن بعد میں جب اللہ کا حکم آیا تو پھر اس کا جواب بھی دینے لگے۔ تو جب وہ ابو جہل میرے آقا علیہ السلام کو ستا کر کے وہاں سے چلا گیا تو عبداللہ ابن جدعان کی کنیز نے یہ سارا ماجرا دیکھا، اپنے کانوں سے ساری باتوں کو سنا۔ آپ کے چچا حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ جنگل کے اندر شکار کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جب شکار کر کے آئے، آپ کا طریقہ یہ تھا اپنے مکان میں جانے سے پہلے خانہ کعبہ مسجد حرام میں آتے اور آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، اور طواف کرنے کے بعد میں اپنے گھر میں جایا کرتے تھے۔ جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر و کمان کے ساتھ میں جنگل سے پلٹے ہیں اور خانہ کعبہ کا مسجد حرام کا حرم شریف کا انہوں نے رخ کیا ہے، عبداللہ ابن جدعان کی کنیز آئی اور آ کر کے سارا ماجرا بتایا۔ آج آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر آئے تھے، ابو جہل ان کو تکلیف پہنچا رہا تھا، اذیت دے رہا تھا، انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اور ان کے دین کے اوپر تانے کس رہا تھا، اور انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی کے ساتھ میں سارے مظالم کو سن کر کے رہ گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو جلال میں آئے اور آپ کو یہ پتا چلا کہ وہاں حرم کے اندر مسجد حرام کے اندر ابو جہل اپنے سارے حواریوں کے ساتھ میں محفل سجا کر کے بیٹھا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم جلال کے اندر مسجد حرام میں داخل ہوئے، مجلس سجی ہوئی تھی کفار کی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو جہل، آج تو نے میرے بھتیجے کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، اپنی کمان کو نکالا اور کمان کو سر پہ مار کر کے اس کے سر کو پھوڑ دیا، خون بہنے لگا۔ ابو جہل کے جو دوست و احباب تھے وہ آگے آئے، لیکن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ و اسد رسول ہی تھی، اللہ رسول ہی تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شیر خدا اور شیر رسول اللہ بنایا تھا۔ اب کس کی مجال تھی کہ حضرت امیر حمزہ کے سامنے کوئی جو ہے وہ ٹک سکے؟ ابو جہل نے دیکھا تو اس نے معاملہ دفع کرنے کی کوشش کی، اس لیے کہ حضرت امیر حمزہ کا جو دبدبہ تھا اس دبدبے کے سامنے کسی کی مجال نہ تھی کہ کوئی زبان کھول سکے۔ اب اس کے بعد میں حضرت امیر حمزہ نے وہیں پر اعلان کیا کہ تم میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچاتے ہو، سنو، آج سے میں اپنے بھتیجے پر ایمان لا کر کے اللہ کی توحید اور اپنے بھتیجے محمد کی رسالت کا اقرار کر چکا ہوں۔ اس کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دامن اسلام کے اندر آ گئے۔ یہ ابتدائی اسلام کی بات ہے، علماء کا اختلاف ہے کہ 2، 4، 5 یا 6 یا 7ویں جو ہے وہ اعلان نبوت والی سن کے اندر آپ ایمان لائے۔ بہرحال جب حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک جگمگا اٹھا، اللہ نے اپنا ایک عظیم شیر دامن اسلام کے اندر عطا فرما دیا۔ اور ادھر پھر ابھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لائے ہوئے 3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دامن ایمان کے اندر آ گئے، 40ویں مسلمان ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اپنی بہن کے گھر پر قرآن مقدس کی آیتیں سن کر حضرت عمر فاروق کا دل نرم ہوا اور میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب قبول اسلام کے لیے آنے لگے، دار ارقم کے دروازے پر حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا، کہا اگر آج عمر اچھے ارادے سے آ رہے تب تو ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور ارادہ ہے تو میری تلوار ہوگی اور ان کا جو ہے وہ سر ہوگا۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق آئے، تیور دیکھ کر ہی پتا چل گیا آج میرے آقا علیہ السلام کی غلامی میں داخل ہونے کے لیے آئے ہیں۔ آپ دیکھیں مسلمانوں پہ مظالم ہوئے، ستایا گیا،
طرح طرح سے تکلیفیں پہنچائی گئی، ہر موڑ کے اوپر اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا، لیکن حضرت امیر حمزہ ایمان لائے، اور 3 دن کے بعد میں حضرت عمر فاروق ایمان لائے تو اللہ نے اسلام کو کتنا دبدبہ عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے کے بعد میں صحابہ کرام 2 صف بنائے، اور 2 صف بنا کر کے ایک صف کے آگے حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، اور دوسری صف کے آگے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور اب یہ دونوں صفیں مسجد حرام کی طرف بڑھنے لگی۔ بتاؤ چشم فلک نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو کیا عالم ہوا ہوگا کہ آج تک وہ اہل ایمان جنہیں کھلم کھلا نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہ تھی، جو اپنے ایمان کو ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے، وہ کیسے حرم شریف میں جا کر کے عبادت کر سکتے تھے؟ خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حرم شریف میں مسجد حرام میں جا کر کے عبادت کی تو آپ کی مقدس پشت کے اوپر سجدے کی حالت کے اندر اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے ڈال دی گئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے حرم شریف میں عبادت کی تو بدبختوں نے میرے آقا علیہ السلام کے مقدس گلے کے اندر کپڑا ڈال کر کے اتنے زور سے ایٹا کہ چشمان مبارک ابل آئی۔ تو ایسے عالم میں وہ کمزور صحابہ کیسے حرم شریف میں عبادت کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ نے 2 شیر اسلام کو ایسے عطا فرمائے کہ آج حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کو 2 صفوں میں لے کر کے مسجد حرام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہ کفار جو پہلے اہل ایمان پر ظلم کرتے تھے، جب دیکھا کہ ایک طرف حضرت عمر فاروق ہے اور دوسری طرف حضرت امیر حمزہ ہے، اب کسی کی مجال نہ تھی کہ اہل ایمان کو روک سکے اور اہل ایمان کو حرم شریف کے اندر عبادت کرنے سے باز رکھ سکے۔ اللہ نے وہ سطوت اور وہ غلبہ عطا فرمایا اسلام کو کہ ان دونوں شیروں کے اسلام کے دامن میں آنے کے بعد میں پھر صحابہ کا طریقہ یہ ہو گیا کہ پہلے انہیں جب مارا جاتا تھا وہ مار کھا لیتے تھے، پہلے انہیں ستایا جاتا تھا، جواب نہیں دے پاتے تھے، لیکن ان دونوں کے ایمان لانے کے بعد میں صحابہ کو اگر ستایا جاتا تھا تو ان سے لڑ بھڑ جایا کرتے تھے اور اپنے حقوق کے لیے وہ آگے بڑھ کر کے ان سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا غلبہ ان ہستیوں کی وجہ سے عطا فرمایا۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی اللہ کے شیر ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک صحابی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہا، یا رسول اللہ میرے گھر پہ بچہ پیدا ہوا ہے، آپ میرے بچے کا نام کوئی تجویز فرما دیں، آپ میرے بچے کا نام رکھ دیں۔ جس طرح آج بھی جب گھروں میں بچہ اور بچی پیدا ہوتے ہیں تو اچھے لوگوں سے ان کے نام رکھوائے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک بڑا عجب معاملہ ہے۔ اچھے لوگ اگر نام بتا بھی دیتے ہیں، پسند آتا ہے تو رکھ لیتے ہیں، نہیں تو کوئی نیا ماڈرن نام تلاش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ میں کہتا ہوں ان بزرگوں کے ناموں میں جو برکتیں تھی، اگر ان کے نام پر اگر نام رکھا جائے گا، نام اچھا بھی ہوگا اور پھر بزرگوں سے نسبت کی وجہ سے اس بچے پر ان بزرگوں کا فیضان بھی جاری ہوگا۔ اب حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے بچے کا نام رکھ دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا نام رکھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے بچے کا وہ نام رکھتا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کے نام پر میں تمہارے بچے کا نام رکھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اپنے بچے کا نام تم حمزہ رکھ لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا مجھے حمزہ سب سے زیادہ پیارے ہیں، لہذا ان کے نام پر تم اپنے بچے کا نام حمزہ رکھ لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود صحابی کو ترغیب دلائی کہ اپنے بچے کا نام امیر حمزہ کے نام پر تم رکھو۔ تو اتنی محبت تھی میرے آقا علیہ السلام کو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بھی کتنا پیار کرتے تھے میرے آقا علیہ السلام سے، ہر وقت سینہ صفر رہتے تھے۔ اگر کوئی دشمن رسول ابو جہل بھی آ جاتا تو اس کا بھی سر پھوڑ دیتے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کی طرف کسی کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنا وہ گوارا نہیں کیا کرتے تھے۔ اور آپ بدر کے میدان کے اندر دیکھیں، جب بدر کا پہلا معرکہ ہوا اور سب سے پہلے غالباً اس معرکے کے اندر اسود ابن ابو الاسد یہ کافر نکل کر کے بڑا پہلوان تھا مقابلے میں آیا، تو سب سے پہلے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے اور اسے قتل کیا۔ تو اسلام کی راہ میں سب سے پہلے مجاہد کا نام ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کے بعد میں جب باضابطہ طور پر لشکر کفار سے بدر کے میدان میں 3 لوگ نکل کر کے آئے، عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تینوں بڑے بڑے پہلوان تھے۔ پہلے 3 صحابہ ان سے مقابلے کے لیے بڑے، انہوں نے منع کر دیا کہ ہمارے جوڑ کا لے کر کے آؤ۔ تو پھر
ادھر سے حضرت علی، حضرت امیر حمزہ اور 3 حضرات نکلے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میدان میں سب سے بڑے پہلوان شیبہ کو قتل کیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع کے اندر روایتوں میں آتا ہے حضرت امیر حمزہ بدر کے میدان میں 2 تلواریں اپنے ہاتھ میں لے کر کے لڑ رہے تھے، اور دونوں تلواریں آپ کی ایک ساتھ میں چل رہی تھی. اللہ نے ایسا جذبہ اور ایسی جرأت اور ایسی بہادری عطا فرمائی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حمایت کے لیے ہما وقت تیار رہتے تھے. وہاں پہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کفار کا لشکر بڑا ہے، اہل ایمان تعداد کے اندر کمزور ہے، تعداد میں کم ہے، ان کے پاس میں ہتھیار کم ہے، اور قسم پرسی یعنی جو ہے وہ کھانے کے لیے بھی پوری غذا نہیں ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے میدان میں یہ بتایا کہ حقیقت میں زندگی وہی زندگی ہے جو محبوب کے قدموں کے اندر قربان ہو جائے. سر ہے وہ سر جو تیری یاد، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. یعنی انسان دنیا کے اندر یہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ اپنی روح کو اپنے بدن میں روک سکے، اس کو تو نکلنا ہے، وہ ایک نہ ایک دن جسم کو چھوڑ کر کے ضرور روح نکلے گی. تو کتنا اچھا ہو یہ روح اگر جائے نکل کر کے، اور یہ جان اگر قربان ہو تو محبوب کے قدموں میں قربان ہو. دنیا میں ہمیشہ کوئی نہیں رہتا، جو بھی آیا ہے یہ قدرت کا دستور ہے، اسے ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے. تو جب مرنا ہی ہے تو پھر محبت رسول کے اندر موت آئے، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. اور حضرت امیر حمزہ کا جو بدر میں تیور تھا وہ بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت میں جب کوئی بندہ آگے بڑھ جائے تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ وہ راہ ہے، یہ راہ عشق وہ راستہ ہے، اس میں بس آگے بڑھتے چلو تاکہ منزل مقصود تمہیں حاصل ہو جائے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے میدان کے اندر اس قدر زبردست جنگ کی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع کے اندر تن من کی بازی لگا دی. اور پھر اس کے بعد میں احد کا میدان، اللہ اکبر کبیرہ، احد کے میدان کے اندر جب جنگ کا احد کے میدان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو غلبہ عطا فرمایا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، اور دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھی، اور دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر کے میرے آقا علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے کہ کہیں سے کوئی وار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نہ آ جائے. اور اس قدر سخت جنگ کیے کہ کفار کے لشکر میں گھر گئے، اور کفار کے لشکر کے اندر چلے گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ امیر حمزہ کو بلا لاؤ، کیونکہ وہ کفار سے بڑے قریب ہو کر کے جنگ کر رہے ہیں. حالانکہ جنگ کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہے وہ کچھ دوری بنا کر کے جنگ کی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں اپنی محبت اور اپنے حبیب کا ایسا جذبہ عطا فرمایا ہو کہ کفار کی لشکر کے صفوں کے اندر گھس جائے، وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور پھر اس میدان کے اندر احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سے زیادہ بڑے بڑے بہادروں کو قتل کیا. لیکن اصل میں اللہ کی مرضی کچھ اور تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو غازی بنا کر کے سعادت عطا فرماتا ہے، اور کسی کو شہادت کا رتبہ دے کر کے اپنی بارگاہ کا قرب نصیب کرتا ہے. روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے میدان میں طعیمہ کو قتل کیا تھا. تو طعیمہ کا جو بھتیجا تھا جبیر ابن مطعم، اس نے اپنے غلام ویشی سے کہا، یہ پہلے ویشی تھے، بعد میں صحابی رسول بن کر حضرت ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. یہ اپنے غلام ویشی سے جبیر ابن مطعم کہنے لگے کہ اگر تم نے امیر حمزہ کو میرے چچا کے بدلے میں قتل کر دیا میدان میں تو میں تم کو آزاد کر دوں گا. اور ادھر ہند نے کہا کہ اگر تم نے امیر حمزہ کو قتل کیا میں تمہیں بڑا انعام دوں گی. اب حضرت ویشی کا خود کا بیان ہے، میں ایک چٹان کی اوڑ کے اندر چھپ گیا، حضرت امیر حمزہ کو میں نے دیکھا کہ شیر کی طرح آئے اور کفار کی لشکر کے اندر گھس گئے، اور ایسی جنگ کی کہ دیکھ کر کے اچھے اچھوں کا پتا پانی ہو گیا. لیکن جب ایک جگہ وہ ایک کافر سے جنگ کر رہے تھے، تبھی میں پیچھے چھپا ہوا تھا، میں نے وہیں سے نیزہ مارا جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم کے آر پار ہو گیا. اور آپ اسی وقت جو ہے وہ جام شہادت نوش فرما کر کے زمین پر تشریف لے آئے. جنگ کے خاتمے کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا جاؤ امیر حمزہ کو جا کر کے دیکھو. حضرت علی جب گئے تو اس وقت انہوں نے لاش کا جو حال کیا تھا، ایک روایت کے مطابق حضرت ویشی نے اور ایک روایت کے مطابق ہند نے
حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکالا، اور کلیجہ جب نکال کر کے ہند نے چبانے کے لیے منہ میں ڈالا، وہ چبا نہ سکی، اس نے تھوک دیا، اور اس کے بعد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کے ناک کان وغیرہ کو کاٹ کر اس نے ہار بنا کر کے پہن لیا، اور لاش پوری طریقے سے جو ہے وہ مسلح کر دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھ کر کے رو پڑے، وہ ہمت نہ ہوتی تھی کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کے بتائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بھی تب تک سرانے پہنچ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب لاش مبارک کو دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بیان ہے، میں نے جس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو حضرت امیر حمزہ کی لاش پہ روتے ہوئے دیکھا، ایسا میں نے کبھی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ گریہ طاری ہوا، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر حمزہ کی بہن میری پھوپھی صفیہ کو ادھر مت آنے دینا، اگر انہوں نے لاش کو دیکھ لیا تو پھر وہ ضبط نہیں کر پائیں گی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے میری پھوپھی صفیہ کا خیال نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ امیر حمزہ کو دفن نہ کیا جائے، ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن امیر حمزہ کا جب حشر ہو تو درندوں اور پرندوں کے پیٹ سے ان کا حشر ہو۔ لیکن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا، حضرت فاطمہ اور حضرت صفیہ یہ دونوں آئی، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کے قریب کھڑی ہو کر کے دونوں رونے لگی۔ اور جب دفن کا موقع آیا تو اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کے چچا کو جو ہے وہ پورا کفن دے دیا جاتا، اتنا چھوٹا کپڑا۔ بہن حضرت صفیہ اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ کے لیے لے کر کے آئی تھی، جب ان کا سر ڈھانکا جاتا تو قدم کھل جاتے، اور اگر قدم کو ڈھانپا جاتا تو سر کھل جاتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھانپ دو اور قدموں پر اس کی گھاس کو ڈھال دو، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کو دفن کر دیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا صدمہ ہوا تھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو صدمہ حضرت امیر حمزہ کی شہادت سے ہم لوگوں کو ہوا کہ ہمارے جگر کانپ گئے، اور وہ صدمہ اگر ہرا پہاڑ کی چٹانوں پہ ڈالا جاتا تو وہ بھی لرز کر کے رہ جاتے۔ اسلام کے وہ شیر کہ جب حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے، حضرت جبریل امین میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہا کہ ساتوں آسمانوں پہ لکھا گیا ہے کہ حضرت امیر حمزہ اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ کے بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ عظمت عطا فرمائی تھی کہ آپ کی شہادت کی وجہ سے اہل ایمان کے دل کانپ گئے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا زبردست صدمہ ہوا۔ یہ صدمہ تو ہے، لیکن شہیدوں کی جو یہ شہادت ہے یہ ان کے لیے عظمتوں کی نشانی ہے، اس لیے کہ اگر حضرت امیر حمزہ کی وہ شہادت نہ ہوئی ہوتی، وہ تو ویسے بھی عظمت والے تھے، لیکن آج احد کے میدان میں جام شہادت پی کر کے ان کا مزار مبارک جس طرح سے جگمگا رہا ہے، وہ قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے روشنیوں کا سامان ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی ان شہداء کی قبروں پہ آ کے سلام کرے گا، اس کے سلام کا جواب وہ عطا فرمائیں گے۔ کتنے ایسے بزرگ ہیں جو حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ گئے اور جا کر کے سلام کیا، السلام علیکم یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا آپ پر سلام ہو، تو باقاعدہ مزار مبارک سے سلام کا جواب آیا۔ اتنے بے شمار روایتیں موجود ہیں۔ اور جب حضرت امیر حمزہ کی لاش مبارک جنازے کو رکھا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے چچا تم تو مصیبتوں کو دور کرنے والے ہو، اے میرے چچا تم تو اپنے آقا کے چہرے سے دشمنوں کو دفع کرنے والے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کے فضائل کو آپ کے مزار کے اوپر، آپ کے جو ہے مقدس لاش کے اوپر کھڑے ہو کر کے بیان کیا، اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو دفن کیا گیا اور ایک ٹیلے پہ دفن کیا گیا۔ اہل محبت نے اس کے اوپر اتنا عظیم و شان گنبد بنایا تھا کہ اہل محبت کے قافلے صحابہ کرام، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حضرت امیر حمزہ کے اور شہداء احد کے مزار پہ جاتے۔ بعد میں صدیق اکبر کی جب خلافت آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی جایا کرتے احد کے میدان میں۔
جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو شہدائے احد کے مزارات پہ آپ بھی تشریف لے جاتے. ہر دور میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء دین، علماء دین اور تمام اہل ایمان ان اہل محبت کی بارگاہوں میں جا کر کے اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا کرتے. 12ویں صدی ہجری تک وہ گنبد جگمگاتا رہا، اہل ایمان کے دلوں کو روشنی عطا کرتا رہا. لیکن جب 12ویں صدی کے اندر ان نجدیوں کا تسلط حرمین شریفین پہ ہوا، ان ظالموں نے جہاں دیگر مزارات پہ بلڈوزر چلا دیے، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے وصال پر میرے آقا علیہ السلام خود رو پڑے، اس عظیم ہستی اور شیر خدا اور شیر رسول کے مقدس مزار مبارک آپ کے روضہ اطہر پہ بلڈوزر انہوں نے چلایا، گنبد مبارک کو شہید کر دیا. لیکن ان شہداء عظمت کا یہ عالم ہے کہ چاہے ان کا گنبد جگمگائے، چاہے ان کے قبر کی خاک ہو، ان کے قبر کی خاک بھی اہل ایمان اور اہل عقیدت کی آنکھوں کا سرما ہے. اہل محبت آج بھی اس خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں. اور جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، اس کے 40 یا 46 سال کے بعد میں جب ایک نہر وہاں سے نکالنے کا موقع آیا تو شہدائے احد کے مزارات بیچ میں پڑ گئے. تو جب لاش مبارک کئی شہداء کی کھل آئی تو ایسا لگتا تھا جیسے تر و تازہ سب لیٹے ہوئے ہیں، اور شہدائے احد کے جسموں کے اندر خون ایسے گردش کر رہا تھا جیسے ایک زندہ انسان کے جسم کے اندر خون ہوتا ہے. اور اتفاق کی بات ہے کھدائی کے دوران حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر پھاوڑا لگ گیا تو آپ کے پائے مبارک سے خون بہنا چالو ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. حدیث پاک میں آتا ہے جب احد کے میدان میں صحابہ شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سز پرندوں کے اندر رکھ دیا اور وہ جنت کی نہروں کے اندر غوطے لگاتے، جنت کے پھلوں کو کھاتے. اور جب رات کا وقت ہوتا تو عرش کے نیچے جو قندیلیں ہیں ان قندیلوں کے اندر آرام کرتے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے شہادت دی اور انہوں نے اللہ کی یہ نعمتیں پائی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ تو نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، اے پروردگار عالم ہمارے بھائیوں کی بھی اس کی خبر ہو جائے. تو اب زندوں اور شہداء کے درمیان آپس میں تو کوئی ایک ظاہری تعلق نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود شہداء احد کا پیغام ان کے بھائیوں تک پہنچا دیا. اور اللہ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائے ہرگز ان کو مردہ مت سمجھو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے، اور عند ربہم یرزقون اللہ کے پاس میں ان کو رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ کے فضل پر بڑے خوش ہیں، وہ بڑے شاداں ہیں، بڑے مسرور ہیں اور وہ بڑی خوشی منا رہے ہیں. اللہ نے شہداء کا پیغام ان تک پہنچا دیا. رب نے فرمایا شہداء احد سے تمہاری تمنا کیا ہے وہ بتاؤ. تو شہداء احد نے کہا اے اللہ ہماری تمنا یہ ہے تو ہمیں دوبارہ زندہ کر، دنیا میں پھر بھیج دے تاکہ ہم پھر تیری راہ کے اندر جامع شہادت پی کر کے آئیں. لیکن قدرت کا یہ دستور ہے کہ دنیا سے جو ایک بار چلا جاتا ہے اسے دوبارہ ظاہری حیات کے ساتھ میں دنیا میں نہیں بھیجا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء احد کو اتنی فضیلتیں عطا فرمائی. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ شہید ہو جاتا ہے قیامت کے دن، جو بندہ زخمی ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا لیکن خوشبو کستوری کی آ رہی ہوگی. اس حال میں وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور مسلمین کی طرف سے جو خدمات انجام دی اور جس انداز کے اندر اس ظلم و ستم کے ماحول میں اہل ایمان کو سر اٹھا کر کے جینے کا سلیقہ دیا اور ایسے مصائب و آلام کے ماحول کے اندر سینہ صفر ہو کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دفاع میں کھڑے رہے اور یہ درس دے دیا یہ جان کیا چیز ہے. اور میرے آقا علیہ السلام پر اگر کروڑوں جانیں قربان کر دی جائیں تب بھی وہ کم ہے. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و رتبہ ہے. آپ میر طیبہ کہلاتے ہیں. آج بھی اہل محبت حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پہ جب جاتے ہیں احد کے میدان میں اور پہلے وہاں پہ حاضری دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا ام رسول اللہ، اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے چچا، ہم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ کی بارگاہ میں سفارش کرانے کے لیے آئے ہیں. آپ
अपने मुक़द्दस आका की बारगाह में हमारे लिए सिफारिश कर दे, ताकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम हमारे ऊपर निगाह करम फरमा दे। और जो अहले ईमान हजरत अमीर हमजा के रोजे पे जाकर के उनको वसीला बनाते हैं और उनका वसीला लेकर के फिर गुंबद खदरा के मक्की की बारगाह में जाते हैं, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने न तो अपनी हयात ज़ाहिरी में कभी हजरत अमीर हमजा की बात को टाला था और न आज हजरत अमीर हमजा की सिफारिश को कभी रद्द फरमाते हैं। वो जब सिफारिश करते हैं फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए करम जोश में आता है। वैसे भी वो तो सखी है ही, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये तो बारगाह है ही कि मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए, और उनके दर का तो ये आलम है जो जाता है झोली भर करके आता है। लेकिन जब सैयदुश शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह का वसीला लेकर के उस बारगाह में कोई पहुंचता है, तो फिर देखो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मीर तैयबा का कैसा सदका अता फरमाते हैं। अहले मोहब्बत, अहले अकीदत, अहले विलायत के हजारों काफिले आज अपनी मोहब्बतों का नजराना लेकर के ओहद के मैदान में पहुंचते हैं। और ये सच्ची बात है, जो गया होगा उसको महसूस हुआ होगा, और जो न जा सका है अल्लाह उसे भी वहां की हाजिरी नसीब फरमाए, वो जाए और वहां जाकर के देख ले। जब उस जो है वो उस मिट्टी के अंदर, जो बजाहिर तो मिट्टी है लेकिन हकीकत के अंदर वो ऐसी कीमती है कि हजारों बादशाहों के खजाने भी उसके सामने हेज है। जब वहां पे जाकर के हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के रोजे पर और शोहदा उहद की बारगाह में जब खड़ा होता है, ऐसा लगता है जैसे नूर के तांते बंधे हुए हैं और नूरानियत का एक सिलसिला है जो सैयदना अमीर हमजा के मजार से जो है वो शुरू हो रहा है। और जब वहां पे अहले मोहब्बत पहुंचते हैं, वैसे तो नजदियों का तरीका यह है कि इन मजारात पे वो लोग हाजिरी देने नहीं देते, लेकिन ये हजरत अमीर हमजा की करामत ही है कि इतना रोकने के बावजूद भी हर वक्त हजरत सैयदुश शुहदा अमीर हमजा के मजार पे लोगों का हुजूम लगा रहता है। वो पूरी तरह तो नहीं रोक पाते, सिर्फ वहां पे खड़े होकर के शिर्क और बिदअत की तकरीरें करते हैं, लेकिन अहले मोहब्बत जानते हैं कि इन नजदियों के बकने से कुछ नहीं होता। मेरे आका ने इन्हें अपनी बारगाह में कबूल किया है, और जब इनका वसीला हम लेंगे तो मेरे आका की निगाह खास भी हम गुनहगारों पे हो जाएगी। तो अजीजान मुकर्रम, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत और आपकी कुर्बानियां, आपकी जान निसारियां हमें यह दर्स देती है, इज्जत आगे बढ़ने में है। जिंदगी हमेशा नहीं रहती है, दुनिया में कोई हमेशा रहने के लिए आया भी नहीं है। अगर जान दीन के लिए और अल्लाह के रसूल की अजमतों पे अगर कुर्बान हो जाए तो बड़ी सआदत मंदी है। और हक के लिए जो बंदा आगे बढ़ता है, जिंदा रहे तब भी बाइज्जत, और अगर शहीद होकर के लेट जाए तो कयामत तक के लिए अहले मोहब्बत के लिए वो रास्ता दिखाने वाला और एक अजीम रहनुमा बन जाता है। अल्लाह तबारक व तआला सैयदुश शुहदा हजरत सैयदना अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु तमाम शुहदाए उहद और सारे शुहदाए इस्लाम की कब्रों पर रहमतों, बरकतों और अपनी नेमतों की बारिशें नाजिल फरमाए। हश्र तक शान करीमी नाज बरदारी करे और उनकी रहमतों, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों से उनकी कब्रों को पुर फरमा दे और हमें उनकी जानिसारी का सदका नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।